پارٹ نمبر 4 ناول نروان کی تلاش، پیشکش میر کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ ایک نوجوان عورت نے دروازہ کھول دیا۔ اوہ مسٹر سوئنی، آئیے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ عظمت کا شہر، بوڑھے نے جواب دیا۔ آہ آپ کی شاعری، آہ آپ کا انداز۔ مسٹر سوئنی، آئیے تشریف لے آئیے۔ عورت دروازے سے ہٹ گئی۔ آؤ مہمان، بوڑھے نے کہا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ باہر سے چھوٹے چھوٹے نظر آنے والے یہ مکان اندر سے بے حد خوبصورت ہے۔ ایک اعلیٰ پیمانے پر ڈیکوریٹڈ کمرے میں مجھے ایک صوفے پر بٹھا کر بوڑھا خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گیا اور پھر مجھے چند منٹ انتظار کرنا پڑا۔ انابی رنگ کے ٹخنوں تک کے لباس میں ملبوس سنہرے اور پیچ و خم کھارے بالوں والی ایک دراز قد لڑکی اندر داخل ہوئی۔ دودھ کی طرح سفید رنگ، سیاہ آنکھیں، چہرہ متانت کا آئینہ۔ مسکرائی تو چراغاں ہو گیا اور بے اختیار بوڑھے کے لیے دل سے دعا نکلی۔ زولیزاں، اس نے ترنم سے کہا۔ سسرو، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے اپنا نازک ہاتھ بڑھا دیا، لیکن اظہار محبت کے لیے بھی ہاتھ چومنا مجھے گوارا نہ ہوا اور میں نے گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ میرے پہلو میں بیٹھ گئی۔ برٹش ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، زولیزا کے مقام پر خوش آمدید۔ شکریہ، میں نے کہا اور زولیزا نے تالی بجائی۔ بڑی پرسحر عورت تھی۔ بڑے شاہانہ انداز سے کچھ دیر قبل جو کچھ سوچ رہا تھا، ذہن کو جن خیالات نے پرا گندا کر دیا تھا، سب نکل گئے۔ سب میں صرف اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تالی کے جواب میں دو خوبصورت لڑکیاں اندر آ گئیں اور زولیزا نے پوچھا، کیا پسند کرو گے؟ میں نہیں سمجھا خاتون، میں نے کہا۔ ہر چیز دستیاب ہے۔ تب جو آپ بلا دیں۔ میں شراب کے علاوہ کچھ نہیں پیتی۔ شراب ہی صحیح۔ نہیں، مہمان کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ وہ مسکرائی۔ شراب؟ صرف شراب، میں نے جواب دیا اور اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ دونوں لڑکیاں مسکراتی ہوئی چلی گئیں۔ یہاں میرے علاوہ دوسرے بھی موجود ہیں، اگر میں ناپسند ہوں تو؟ میری بینائی ابھی درست ہے، میں نے کہا۔ تمہارے سامنے کس کا چراغ روشن ہو سکتا ہے؟ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے میری گردن میں باہیں ڈال دی اور میں نے اس کی پذیرائی کی۔ پھر شراب آ گئی۔ کئی قسم کی شراب تھی اور ہم دونوں پینے لگے۔ مجھے صرف ایک بات پر حیرت تھی، اگر وہ کاروباری عورت تھی تو اس نے ابھی تک کوئی کاروباری بات نہیں کی تھی۔ اس قدر اطمینان کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ کنگال لوگ نہیں آتے ہوں گے۔ بہرحال میرے پاس کرنسی کی کیا کمی تھی؟ زولیزا کے ساتھ ایک حسین رات گزارنے کے بعد جب دوسری صبح میں نے سے رخصت ہوا تو میں نے کرنسی کی ایک گڈی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ شکریہ، اس نے گڈی لاپرواہی سے ایک طرف ڈال دی اور پھر ایک طویل بوسہ دیتے ہوئے بولی، کب تک یہاں ہو؟ آوارہ گردوں کا کیا ٹھکانہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کچھ وقت اور نہ دو گے؟ رک جاؤں گا، میں نے کہا۔ پی گوڈے کا پہلا چراغ روشن ہوگا تو میں تمہارا انتظار کروں گی، اس نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا۔ میں تمہارے مکان کے باہر کھڑا ہو کر روشنی کا انتظار کروں گا، میں نے جواب دیا۔ آہ کیسے حاضر جواب ہو تم، پہلے اپنے حلیے سے الگ انسان، اس نے کہا اور میں اسے رخصت ہو کر باہر نکل آیا۔ سردارے کی خبر لینی تھی۔ سردارے کا خیال آتے ہی مجھے ہنسی آ گئی، لیکن پھر میں سنجیدہ ہو گیا۔ وہ میرے لیے پریشان ہوگا۔ بہرحال میں اسی سمت کا رخ کیا جہاں رات کو اسے چھوڑا تھا۔ سردارے نظر آ گیا، مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چلے گئے تھے نواز، اس نے تشویش سے پوچھا۔ پی گوڈے کی رنگینیوں میں گم ہو گیا تھا۔ میں صبح سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ سوری تمہیں تکلیف ہوئی، مگر رات کہاں گزاری؟ ایک خوبصورت اور حسین ماحول میں۔ تم سناؤ، اپنی کہاں چلی گئی؟ گالیاں دیتی ہوئی چلی گئی۔ سردارے نے ایک گہری سانس لی۔ ارے کب، کیوں؟ ابھی صبح کو اور رات کو؟ جانے دیں استاد، پھنسا کر چلے گئے۔ خوب بے وقوف بنا میں بھی، سردارے چیمتے ہوئے انداز میں بولا۔ بے وقوف بنے؟ ہوا کیا، میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہونا کیا، رات بھر وہ مجھے مائیکل سمجھتی رہی۔ اس سے ملتے وقت میری سمجھ میں تمہارا مذاق نہیں آیا تھا، لیکن تمہارے جاتے ہی وہ میرے اوپر حملہ آور ہوگی، تب مجھے پتہ چلا کہ مائیکل کون تھا۔ سردارے نے اس انداز سے کہا کہ بے اختیار میرا کہکا نکل آیا۔ عجیب عورت تھی یار، میں اس کی غلط فہمی سے خوفزدہ تھا، لیکن ساری رات وہ مجھے مائیکل سمجھتی رہی، حالانکہ آدھی رات کے بعد میں نے قسمیں کھانا شروع کر دی تھی کہ میں مائیکل نہیں ہوں۔ اوہ، میں نے کہکا لگایا۔ کم وقت کو دن کی روشنی میں یقین آ سکا۔ خوب عیش کیے سردارے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ نکل چلو یار یہاں سے، اگر آج کی رات کسی نے ڈولنگر سمجھ لیا تو کل اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ بس گھبرا گئے، میں نے کہا۔ ایسی عورتوں سے میری روح فنا ہوتی ہے جو مرد بننے کی کوشش کریں۔
سردارے نے کہا اور میں ہنستا رہا۔ ناشتہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا استاد، ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت بھی نہیں ہے۔ کرا سکتے ہو تو ناشتہ یہیں کرا دو، سردارے نے کہا اور میں نے اس کی پیٹھ پر دھول جما دی۔ ابے اٹھ، ایکٹنگ مت کر، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ سردارے کراہ کر اٹھ گیا۔ ایک خوبصورت سے قہوہ خانے میں جا کر ہم نے لذیذ ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران سردارے نے مجھ سے پوچھا، تم پی گوڈے کی کون سی رنگینیوں میں رہ رہے تھے؟ زولیزا، میں نے جواب دیا۔ کیا؟ پی گوڈے کی سب سے حسین عورت؟ اوہ واقعی؟ کہاں ہے؟ کیسے ملی؟ تم اس سے ملنا پسند کرو گے؟ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اگر اس نے بھی مائیکل سمجھ لیا تو کیا ہوگا؟ سرداری نے مسکرے انداز میں کہا اور میں پھر ہنس پڑا۔ تو پھر آج دن میں ہم یہاں سے نکل چلیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا پروگرام ہے اب؟ مسٹر وارڈ چلیں گے اور پھر سوئٹزرلینڈ میں داخل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ویسے یہ عمدہ جگہ ہے۔ ہاں، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ سوئٹزرلینڈ جا کر میں پی گوڈے کے بارے میں بات چیت بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ایک عمدہ جگہ تھی اور مال کی کھپت یہاں بہت عمدہ پیمانے پر ہو سکتی تھی۔ کاروباری نقطہ نگاہ سے بھی سوچتا تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، میں سوچ کر ڈوب گیا۔ سردارے خاموشی سے میری شکل دیکھتا رہا۔ کیا سوچنے لگے نواز؟ سردارے، یہاں مال کہاں سے آتا ہے؟ اوہ معلوم نہیں، منڈی اچھی ہے، مگر مال کہاں سے لاؤ گے؟ مال مل جائے گا یار، مگر پہلے یہ تو پتہ چلے کہ یہاں کس کی جارحداری ہے۔ کسی سے پوچھ لیں۔ کس سے؟ جو مال فروخت کرتے ہیں۔ تب پھر آؤ۔ کیا مطلب؟ کہاں؟ ابھی معلومات حاصل کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ جگہ ہی کیا بری ہے؟ ہاں، یہاں بھی تو سپلائی ہوتی ہوگی۔ یقیناً، یہاں کون سی جگہ ہے جہاں سپلائی نہیں ہوتی؟ سردارے نے جواب دیا اور پھر ایک بیرے کو اشارہ کیا۔ بیرا قریب آ گیا۔ سنو، چرچ بھی مل جائے گی؟ ضرور جناب، جتنی درکار ہو۔ اس قہوہ خانے کا مالک کون ہے؟ روفیسا۔ کہاں ہے؟ اندر موجود ہے، اسے ہمارے پاس بھیج دو، معاملے کی بات کرنی ہے۔ اچھا۔ میرے نے گردن ہلا دی اور پھر ادھیڑ عمر کا ایک لالچی سا آدمی ہمارے پاس آ گیا۔ تم نے بلایا تھا؟ ہاں، تم ہی روفیسا ہو؟ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ سب کچھ۔ تو لے آؤ، یہاں مجھ سے اچھی قیمت کوئی نہیں دے گا۔ تمہیں کیا چاہیے روفیسا؟ اپنی پسند کی چیز بتاؤ۔ میں نے کہا نا کہ جو کچھ ہو لاؤ۔ اس سے قبل کس سے مال خریدتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ مال تو تھامسن ہی سپلائی کرتا ہے، لیکن ہم ان لوگوں سے بھی خرید لیتے ہیں جو چوری چھپے کچھ بچا لاتے ہیں۔ تمہارے پاس جتنا مال ہے مجھے دے دو، ورنہ تھامسن کے کسی آدمی نے رہنمائی کر دی تو سارا مال ضبط ہو جائے گا۔ تھامسن، میں آہستہ سے بولا۔ ہاں، وہ ان علاقوں کا بادشاہ ہے، لیکن وہ یہاں کہاں؟ میں نے کہا، اس کا پورا سیکشن یہاں موجود ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ کیمپ میں اس کے بے شمار ساتھی موجود ہوں گے۔ تب تو بات بے حد خطرناک ہے۔ تم صرف خطرناک کہہ رہے ہو؟ یہاں موجود لوگوں سے پوچھو، ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا، لیکن تھامسن کے ہاتھ میں کسی کے پاس کچھ بچتا ہی مشکل ہے۔ آج وہ اپنے لائے ہوئی چیز خود خرید کر استعمال کرتے ہیں۔ اوہ، میں نے متاثر لہجے میں کہا، تم نے مجھے خوفزدہ کر دیا، لیکن میرے پاس کسی قسم کی منشیات کے علاوہ اور سب کچھ ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ رفیسا چونک پڑا۔ بالکل ٹھیک کہا میں نے، میرے پاس جو کچھ ہے ہی نہیں تو مجھے تھامسن سے خطرہ کیا ہوگا؟ پھر تم نے مجھے جھک مارنے کے لیے بلایا تھا؟ یہ بات نہیں، دراصل میں کنگال ہو گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو میں کیا کروں؟ تمہاری مدد درکار ہے۔ میں تمہارا باپ ہوں؟ رفیسا چیخ کر بولا۔ بلا وجہ میرا وقت برباد کیا۔ بہت غصہ آیا، دل چاہا کہ اس کے دانت باہر نکال دوں، لیکن صبر کیا۔ وہ حالات سے تعاون کرنا سیکھ گیا تھا، لیکن دل میں سوچ رہا تھا کہ بیٹا رفیسا، اس جملے کا حساب ضرور چکاؤں گا۔ اس سے جو معلومات فراہم ہوئی تھی وہ بے حد قیمتی تھی، اور پھر ابھی لڑائی جھگڑا کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے مسکین سی شکل بنا لی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم سے مدد طلب کروں گا، لیکن تم تو الٹے ناراض ہو رہے ہو۔ فضول بکواس، گدھے کہیں کے، نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ رفیسا اٹھ کر بولا۔ میں نے سردارے کے چہرے پر خون دیکھا، لیکن میرے ہاتھ کی گرفت نے اسے تھامے ہی رکھا۔ بہرحال ہم دونوں اٹھ کر باہر نکل آئے۔ کیوں استاد، کیوں؟ سردارے گھرایا۔ دھیرج رکھو میری جان، دھیرج رکھو۔ استاد، میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ دھیرج رکھو میری جان۔ آخر کیوں؟ رفیسا کو مارنا چاہتے ہو؟ ہاں، تو پھر تھامسن کو کون مارے گا؟ کیا مطلب؟ سردارے چونک پڑا۔ آؤ، کہیں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور بیٹھنے کی جگہوں کی یہاں کمی نہیں تھی۔ جلدی کہو استاد، میرا خون ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہمارا شکار تھامسن ہے سردارے، لیکن اس نے جو بدتمیزی کی ہے، گھٹیا آدمی ہے، جب چاہیں گے مار لیں گے۔ میں نے کہا، مگر تھامسن؟ یہاں اس کی اجارہ داری ہے سردارے۔
ہاں پھر ہماری ہونی چاہیے. میں کھل گیا. کیا مطلب استاد, کیا مطلب؟ سردار شدید حیرت سے بولا. تو نے میرے بارے میں کبھی سوچنے کی کوشش کیوں نہیں کی سردارے؟ میں نے جلائے ہوئے انداز میں کہا. کیا استاد؟ سردار سرسراتے لہجے میں بولا. یہی کہ آخر میں کرتا کیا ہوں؟ اس لیے استاد کہ تم نواز ہو, اس لیے کہ تو میرا یار ہے. محسن ہے وہ دوسری بات ہے, لیکن احسان کرنے سے پہلے تو نے یاری کی تھی. سردار جذباتی لہجے میں بولا. اور یاروں کے بارے میں سوچنا گناہ ہے, وہ صرف یار ہوتے ہیں. تو بہت اعلیٰ انسان ہے سردارے. بے شک تو ایک بہترین دوست ہے. بہرحال کوئی بات نہیں, میں اب تجھے بتائے دیتا ہوں سبیتا کیوں تباہ ہوا. مجھے نہیں معلوم, صرف اس لیے کہ وہ ہمارا حریف تھا. مگر اسے تو صرف تو نے تباہ کیا تھا استاد. ہاں یہ کام میرے سپرد ہی ہے. اوہ, سردارے نے گردن ہلائی. اور اب پیگوٹے مجھے پسند آ گیا ہے. یعنی استاد, پیگوٹے میں مال کی اچھی کھپت ہے. ہمیں یہاں کافی وقت گزارنا پڑے گا. تھامسن کی کہانی ختم کرنا ہوگی. اوہ, تو یہاں سے چلنے کا ارادہ ملتوی استاد. تیرا کیا خیال ہے؟ بالکل, وہ سالی اینی عمدہ عورت ہے. ممکن ہے کسی رات وہ مجھے مائیکل سمجھ لے. بہت سی اینی مل جائیں گی. تو پھر یہ بات طے. بالکل استاد, اس میں سوچنے کی کیا بات ہے. لیکن میری جان, تجھے کچھ کام کرنا ہے. ارے تو حکم کر, سردار خوشی سے بولا. واپس وینس جانا ہوگا. جاؤں گا. میرا ایک پیغام سے ریفا تک لے جانا ہے. بالکل حاضر, سردارے نے کہا. لیکن کس طرح جاؤ گے سردارے؟ یہ میرے اوپر چھوڑ دے. سخت مشکلات پیش آئیں گی, اس کے باوجود میں پہنچ جاؤں گا. اس کی تم فکر مت کرو. بس تو آج ہی روانہ ہو جاؤ سردارے. میں تمہاری واپسی کا بے چینی سے انتظار کروں گا. ابھی میری جان, ابھی, سردارے نے کہا, اور اس کی عزت میری نگاہوں میں اور ہو گئی. ہم لوگ واپس آ گئے. پھر میں نے کاغذ وغیرہ مہیا کر کے سیکا کے نام ایک خط لکھا. خط میں میں نے اسے یہی لکھا تھا کہ پیگوٹے کو کیوں نظر انداز کیا گیا ہے, جبکہ یہ ایک عمدہ جگہ ہے. اس کے بعد میں نے تھامسن کے بارے میں تفصیل لکھی, اور پھر سیکا ریفا کو لکھ دیا کہ میں تھامسن سے پورے طور سے نمٹنا چاہتا ہوں. اس کے لیے مجھے آدمی اور اسلحہ درکار ہے. سردار علی کو بھیج رہا ہوں. فوری طور پر انتظامات کے ساتھ اسے واپس کر دو. کرنسی کی بھی ضرورت ہے. خط لکھ کر میں نے سردارے کے حوالے کر دیا اور کہا, ممکن ہے سردارے راستے میں تیری مڈبیر تھامسن سے ہو جائے. ایسی صورت میں خط بچانے کی پوری کوشش کرنا. اور ہاں, واپسی میں بھی اگر تھامسن سے سامنا ہو جائے تو کوشش کرنا کہ اسے نظر انداز کر جاؤ. بے فکر رہو استاد. سردارے کو اس کا من پسند کام مل گیا ہے. اب اس کے جوہر دیکھو. سردارے نے مسکراتے ہوئے کہا. میں نے اسے کچھ نوٹ دیا, پھر سردارے کو رخصت کرنے تک گیا. سردارے چلا گیا اور میں واپس کیمپ آ گیا. میرا ذہن مخصوص لائنوں پر سوچ رہا تھا. فضول غور و خوض سے کچھ حاصل نہیں تھا. کام کی باتیں سوچنا چاہیے. سیکا ریفا یقیناً معقول انتظامات کر دے گی, اور اس کے بعد ایک اور عمدہ منڈی مل جائے گی. لیکن یہ سب کچھ تھامسن سے نمٹنے کے بعد ہی کیا جا سکے گا. اور اس وقت تک کیوں نہ زولیزا اور حسین عورت میری نگاہوں میں گھوم گئی. ایسی اعلیٰ شخصیت کے مالک. اور میں دوسری دلکش رات کے بارے میں سوچنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد میں ایک اور قہوہ خانے کی طرف بڑھ گیا. لیکن قہوہ خانے میں داخل ہوتے ہی میری نگاہ بوڑھے میونگ پر پڑی. اس نے بھی مجھے دیکھ لیا. میری جان سے اسرو, تم آؤ میرے ساتھ عمدہ کافی پیو. میں مجبوراً اس کے پاس گیا اور پھر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا. اس نے ویٹر کو بلا کر کافی کے لیے کہا, اور پھر مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا. کیسی گزر رہی ہے دوست؟ عمدہ, مگر مجھے حیرت ہے کہ تم یہاں پیگوٹے کیمپ میں کافی پی رہے ہو. راز کی بات ہے, بلند آواز سے نہیں کہہ سکتا. میں یہاں بھی ترلوکا کا مذاق اڑاتا ہوں. کافی پی کر؟ ہاں, یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن تم نشہ تو کرتے ہو. ہاں, لیکن بہت کم, بوڑھے نے جواب دیا. اور تھوڑی دیر کے بعد ویٹر نے کافی میرے سامنے رکھ دی. میں گرم کافی کی طرف گھونٹ لینے لگا. بوڑھا کسی سوچ میں گم ہو گیا. پھر وہ گردن اٹھا کر بولا, تم نے میری نئی تصنیف کے بارے میں نہیں پوچھا؟ میں سوچ رہا تھا کہ تم خود بتاؤ گے. میں ہاں, کیا حرج ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ میرے لکھنے کی صلاحیت گم ہو رہی ہیں. منشیات کا استعمال آدمی کی صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے. میں کوشش کے باوجود کچھ نہیں لکھ پا رہا. تم کیا لکھنا چاہتے ہو؟ میں حقیقت لکھنا چاہتا ہوں. صرف حقیقت, اگر یہ دنیا سچ برداشت کرنے کو تیار ہو. بوڑھے نے قرب سے کہا, اور اپنی پیالی کا آخری گھونٹ بھی معدے میں الٹ لیا. میونگ نائیڈو کی تصنیفات کو دنیا نے سراہا ہے. میں نے کہا, ہاں, کیونکہ وہ در حقیقت سے دور نہیں ہے. بوڑھے نے کہا,
تمہاری نگاہ میں حقیقت کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے بچے، میری جیب میں اس کافی کا بل ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ سوچو، غور کرو، کیا یہ حقیقت تلخ نہیں ہے؟ پورا دردناک انداز میں بولا۔ بل میں ادا کر دوں گا۔ میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ واقعی؟ بوڑھے نے مسرت سے کہا۔ ہاں، کیا حرج ہے؟ تو پھر خدا حافظ۔ وہ جلدی سے اٹھا اور قہوہ خانے سے نکل گیا۔ میں اس کی کرتی پر ہکا بکا رہ گیا اور پھر بے اختیار میرے سینے میں ایک کہکا مچل کر رہ گیا۔ کیا میں اس بوڑھے کو پاگل سمجھوں؟ نہیں، وہ حقیقت پسند ہے، میں نے دل میں کہا اور خود بخود ہنسا اور کافی کے گھونٹ لیتا رہا۔ بوڑھے کے نکل جانے کے بعد ویٹر میری نگرانی کر رہا تھا۔ بہت دیر تک میں قہوہ خانے میں بیٹھا رہا اور پھر بل طلب کیا جو ویٹر نے فوراً میرے سامنے رکھ دیا۔ بل ادا کرنے کے بعد باہر نکل آیا۔ آوارہ گردوں کی ٹولیاں مختلف مشاغل میں مصروف تھیں۔ میں ان کی تفریحات سے لطف اندوز ہوتا رہا اور جب رات ہو گئی تو میں زولیزا کی طرف چل پڑا۔ زولیزا کے مکان پر دستک دی تو ایک حسین لڑکی نے باہر جھانکا۔ کل کے مہمان، وہ مسکرائی۔ ہاں، زولیزا موجود ہے؟ اندر آ جاؤ، اس نے کہا اور میں اطمینان سے اندر پہنچ گیا۔ پارٹ نمبر 4 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 5 پہ سماعت فرمائیے۔